الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا صعب إلا ما جعلته صعبا اللهم يسر لنا هذا الأمر. اما بعد، گزشتہ مجلسوں میں ایک اہم ترین مسئلہ تحویل قبلے کو بدلنے پر جو اشکالات اور جو اعتراضات مخالفین کے جانب سے اٹھائے جا رہے تھے اور ایک شور سا مچایا جا رہا تھا، اسی کی جواب کے سلسلے میں آیتوں کی تفسیر کی جا رہی تھی. چنانچہ بیت المقدس کی جانب سے قبلہ ہٹا کر بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا. اب بیت اللہ کی طرف جب قبلہ کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں اجمالاً جواب دے دیا کہ تمام سمتیں اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کو اختیار ہے کہ وہ جیسا چاہے حکم نافذ کرے، اس میں چو و چرا کرنے کا کوئی مطلب نہیں. اور اس کے بعد پھر بیت اللہ کی عظمت کو بیان کیا کہ بیت اللہ کی طرف جو قبلہ بدلا گیا ہے یہ کوئی معمولی ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ اس کی عظمت کو بیان کیا گیا مفصلاً. اور چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد بھی فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ یہ تو وہی گھر ہے جو لوگوں کے لیے سب سے پہلے وضع کیا گیا، رکھا گیا تاکہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائے. تو جو قبلے کو پھیرا گیا ہے وہ کسی معمولی جگہ کی طرف نہیں پھیرا گیا ہے، اس جگہ کی بھی عظمت اللہ کے نزدیک خوب ہے اور اس کے بانی ابراہیم علیہ السلام کی عظمت بھی اللہ کے نزدیک خوب ہے، اور یہ وہی ابراہیم ہے جو تمہارے بھی جد امجد ہے، تمہارے بھی دین کی اصل انہی سے نکلتی ہے. تو ان جوابات کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے تھے. اب دوسرے پارے سے حاکمانہ طور پر جواب دیا جا رہا ہے، یعنی جس کو کہا جاتا ہے کہ جلالی طور پر جواب دیا جاتا ہے کہ ریزننگ نہیں کی جاتی ہے، جسٹیفیکیشن نہیں کیا جاتا ہے، بس ایک حاکمانہ طور پر اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اس شایان شان اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سیقول السفہاء من الناس، اب بیوقوف لوگ ضرور کہیں گے، سیقول السفہاء من الناس، اب یہ بیوقوف لوگ ضرور کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی، کہ کس چیز نے ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر وہ اب تک تھے کانوا علیہا پھیر دیا، بدل دیا. قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ملک ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہے سیدھی راہ بتلا دیتا ہے. اور چنانچہ اللہ تعالیٰ بڑی حاکمانہ انداز میں جواب فرما رہے ہیں. اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ آیت تحویل قبلہ ہو جانے کے بعد نازل ہوئی ہے. تو قبلہ جو ہے بدل چکا ہے، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عن قریب یہ لوگ کہیں گے، یعنی گویا کہ ان کے قول کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ یہ جو چیز ہے ان پر جو ہے آسان نہیں ہے، بہت بھاری پڑنے والی ہے. سیقول السفہاء، سفہاء سے مراد یہاں پر یہود ہے، جیسا کہ بہت سے مفسرین کی رائے ہے کہ یہود کہیں گے، اور اس کو عموم پر رکھ کر ہر اعتراض کرنے والا کہے گا، اس پر بھی رکھا جائے تو گنجائش ہے. چنانچہ یہود کہیں گے. تو یہ چیز ان پر بہت گرا تھی. اب تھوڑا پس منظر کی طرف آپ اپنا دھیان لے جائے کہ یہود مدینہ میں قیام پذیر تھے، ایک دین و تمدن لیے ہوئے تھے، ایک آسمانی دین کے
پیروکار ہونے کا دعویٰ کیے ہوئے تھے. گویا کہ ایک دبدبہ یہود کا مدینے میں قائم تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے، ایک ایسے نبی کی جن کی پیشن گوئیوں سے ان کی کتابیں بھری ہوئی ہے. البتہ یہ نبی ان کی برادری میں سے نہیں ہے. اب یہ نبی آتا ہے اور تمام اپنے احکامات کو بیان کرنا شروع کرتا ہے. گویا کہ ایک دینی اقتدار جو یہودیوں کے ہاتھ میں تھا وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہے تھے. ایک اہم حکم تھا اتحاد قبلہ کا، جو ان کے لیے باعث تسکین تھا. چنانچہ ان کو یہ سکون تھا کہ یہ بھی اسی سمت نماز پڑھتے جس سمت ہم نماز پڑھتے، یعنی بیت المقدس کی طرف. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ 16-17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اور قبلہ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو اچانک جب یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ نبی نیا قبلہ یعنی دوسرے قبلے کی طرف نماز پھیر رہے، تو گویا کہ یہ ایک اعلان تھا کہ بس ان سے امامت اب چھینی جا رہی ہے اور ایک نئے دین کا قیام ہوا جا رہا ہے، اور ان کے دین کو اب منسوخ کیا جا رہا ہے مکمل طور پر، کہ اب ان کے لیے بغیر تابع داری کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے. تو اس کو وہ بہت زیادہ بھاری سمجھنے لگے کہ ہمارے قبلے کو بھی کیا کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا. وہ بہت زیادہ ان پر بھاری ہونے لگا. تو اللہ تعالیٰ اسی کا جو ہے جواب دے رہے. تو یہ یہود کو بڑا گرا گزرا. البتہ تاریخ کی روشنی میں دیکھا جائے تو جیسے میں نے آیت پڑھی، سب سے پہلے جو دنیا میں قیام کیا گیا وہ بیت اللہ ہی کا قیام کیا گیا. چنانچہ نوح علیہ السلام تک جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس ہی تھا، کعبہ ہی تھا. اس کے بعد جب طوفان آیا تو بیت اللہ کی بنیادیں جو ہے وہ مسمار ہو گئی اور جو ہے وہ ختم ہو گئی، دھندلی پڑ گئی. اس کے بعد دوبارہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے کیا کیا گیا، اس کی بنا کرائی گئی، اور ان دو حضرات کا بھی قبلہ وہی رہا. اب بنی اسرائیل جب آتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی نسل، تو ان کو جو حکم ہوتا ہے وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا ہوتا ہے. اور ابو العلا کی بات مانی جائے تو سابقین جو انبیاء تھے وہ بھی اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ صخرہ یعنی بیت المقدس اور کعبۃ اللہ دونوں کی سیدھ میں وہ نماز پڑھ لیں، اس کا اہتمام کرتے تھے جب وہاں پہ نماز پڑھتے. چنانچہ بہرحال پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ظاہر ہوئی تو آپ کو پھر اسی قبلہ اول کی طرف کیا کر دیا گیا، پھیر دیا گیا، جو اللہ کے نزدیک پہلے سے ہی قبلہ تھا اللہ کے علم میں. تو گویا کہ یہ لوگ اس چھوٹی سی بات کو بڑا سا ہنگامہ اس پر برپا کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بیوقوفی کو جو ہے یہاں پر اس کی نشاندہی کر رہے کہ بیوقوف لوگ ضرور کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے ان کو اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے، یعنی بیت المقدس سے پھیر دیا. حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہیے کہ مشرق ہو مغرب ہو سب اللہ کی ملک ہے، کسی جہت میں کسی سمت میں کوئی خاص چیز نہیں ہے یا شرف یا فضیلت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہوا اس لیے ہم پھر گئے. اگر اللہ کا حکم ہمیں بیت اللہ کے علاوہ کسی جگہ ہوتا تو ہم ادھر پھر جاتے ہیں. بیت اللہ میں کعبہ میں کوئی خاصیت نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کی عظمت ہے. تو اسی کو سمجھایا جا رہا ہے قل للہ المشرق والمغرب. بلکہ یہ چھوٹی سی بات بھی کوئی اتنے بڑا طوفان برپا کرنے کی ضرورت تھی؟ مشرق مغرب سب کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے. بلکہ اس سے تو یہ ظاہر ہو گیا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. یعنی جب اللہ کا حکم آتا ہے تو جسے چاہے اللہ تعالیٰ اس کو ماننے کی توفیق دیتا ہے اور جسے چاہے اس حکم کی وجہ سے راہ حق سے ہٹا دیتا ہے. تو یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تو چنانچہ یہ قبلے کو جو ہے بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا اور یہ چیز ان پر بڑی گرا گزری. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا. یہاں پر امت محمدیہ کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے. آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں، تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں. جس طرح ہم نے تم کو بہترین قبلہ دیا یعنی بیت اللہ کا قبلہ دیا، اس امت سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا.
امتا وسطا، ایک بہترین امت، وسطا کہ تمہیں قبلہ بھی بہترین دیا اور تمہیں جو امت بنائی وہ بھی کیا بنائی؟ سب سے بہترین امت۔ وسطا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا درمیان، اس لیے آتا ہے روایت میں خیر الامور اوساطها، امور میں، کاموں میں سب سے بہترین کام کیا ہے؟ اوساطها، جو اعتدال سے ہو، جس میں افراد بھی نہ ہو، جس میں تفرید بھی نہ ہو۔ اور دیکھا جائے تو اس دنیا کا نظام جو پرسکون طریقے سے چل سکتا ہے وہ وسط طریقے سے ہی چل سکتا ہے، چاہے جسمانی اعتبار سے، صحت کے تعلق سے ہو، یا مالی اعتبار سے ہو، اقتصادی اعتبار سے ہو، فائنینشل کے اعتبار سے ہو، یا دینی اعتبار سے ہو۔ کسی بھی شعبے میں جب افراط و تفریط آنے لگے گی تو وہ چیز کیا ہونے لگے گی؟ نفع دینا چھوڑ دے گی، نفع بخش نہ رہے گی۔ اگر آپ کسی چیز کا تلازم کرتے ہو صحت کے اعتبار سے، کسی چیز کو کثرت سے کھاتے ہو تو وہ بھی کیا کر دیتی ہے؟ نقصان دینے لگتی ہے۔ پھلوں کا کھانا کون بولتا ہے نقصان، لیکن کوئی کثرت سے کھانے لگ جائے بس تو وہ بھی جو جسمانی جو بیلنس ہے اس کو کیا کر دیتی ہے؟ بگاڑ۔ تو وسطا یہ تعریفی کلمہ ہے کہ ہم نے تمہیں وسطا، اس کی تفسیر بیان کرتے عدلا، انصاف کرنے والی امت بنایا، اعتدال پر رہنے والی امت بنایا، نہ تم افراط کرتے ہو نہ تفریط کرتے ہو۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک چیز بیان کی، فرماتے افراط بھی نہیں کرتے، تفریط بھی نہیں کرتے، یعنی اتنے بیوقوف بھی نہیں ہو کہ جب کسی حکم کی علت بتائی جائے تو علت سمجھتے نہیں ہو، اور اتنے فلسفی بھی نہیں ہو کہ اگر کسی حکم کی علت نہ بتائی جائے تو اس کو مانتے بھی نہیں ہو۔ یہ اس امت کا کیا ہے؟ تمغہ امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی حکم آتا ہے اور اس کی اگر علت، وجہ معلوم پڑتی ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ تب بھی قبول کرتے ہیں، اور اگر بغیر علت بتائے ہوئے ہم کو وہ حکم دیا جاتا ہے تب بھی ہم سمعنا و اطعنا کہتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ اس حکم کو۔ تو یہ معنی ہے امتا وسطا، یعنی اعتدال والی امت۔ اسی طرح موجودہ زمانے میں بہت سارے لوگ فلسفی قسم کے، یعنی ہر چیز کی وجہ تلاش کرنا، ریزن ڈھونڈنا، اگر ریزن سمجھ میں آئے تو اس کو کیا کرنا؟ عمل کرنا، اور نہیں سمجھ میں آئے تو اس حکم کو بے بنیاد کر دینا۔ تو یہ مزاج امت محمدیہ کا نہیں ہے، بلکہ امت محمدیہ کا مزاج کیا ہے؟ وَلَكِنْ كَانَ أُمَّةً مُسْلِمَةً، امتم مسلمہ، کہ ماننے والی امت ہے۔ کیا ضروری نہیں کہ ہر حکم کی علت آپ کے دماغ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت میں وہ علت موجود ہے، لیکن آپ کی عقل کی رسائی اس علت تک نہیں پہنچ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حکم بھی کیا ہے؟ بے معنی ہے۔ اگر علت سمجھ میں آ جائے تب کیا ہے؟ فبیہا، اچھی بات ہے، بصیرت، اور نہیں سمجھ میں آئے تب بھی اس حکم کو کیا ہے؟ ہاں، آنکھوں سے لگانا ہے۔ تو امتوں وسطا، تم کو ایک معتدل امت بنائے، کسی چیز میں افراط و تفریط نہیں کرتی ہے امت، جس چیز کا جو درجہ ہے اس کو وہی درجہ دیتی ہے۔ نبی کا جو درجہ ہے نبی کو وہی درجہ دیتی ہے، نبی کو معبود نہیں بناتی ہے اس کی عزت کرتے ہوئے، اور معبود کا جو درجہ ہے، اللہ کا جو درجہ ہے، اسے وہی جو ہے درجہ دیتی ہے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ اور دیکھا گیا اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک کچھ جماعت ایسی رہی ہے، حدیث میں آتا ہے جو حق پر رہے گے، اسی اعتدال کے سبق کو آگے بڑھاتے چلے جائے گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ رہو لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہ رہے تم پر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وضاحت متعدد حدیث میں بیان کی جاتی ہے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، قیامت کے دن سابقہ امتوں میں جو کفار تھے، نہ ماننے والے تھے، وہ اپنے انبیاء کے ساتھ بحث کرنے لگے گے، جھگڑنے لگے گے، اور گویا کہ ایک عدالت قائم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ وہ کہنے لگے گے کہ ہمارے انبیاء علیہ السلام نے ہم تک حق کو نہیں پہنچایا، ہم تک صحیح بات نہیں پہنچائی۔ چنانچہ عدالت قائم کر دی جائے گی، ایک جانب انبیاء علیہ السلام رہے گے اور دوسری جانب یہ مخالفین لوگ رہے گے، کفار رہے گا۔ تو ان کے خلاف میں جب انبیاء علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ کوئی گواہ لائیے کہ آپ نے بات پہنچا دیتی ہے، آپ کوئی گواہ لائیے کہ آپ نے بات
تو گواہی میں وہ امت محمدیہ کو پیش کرے گے. اللہ اکبر. تو وہی فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے تکونوا شہداء علی الناس. علی الناس یعنی وہ جو نہ ماننے والے ان کے خلاف تم گواہی دو. اب جب امت محمدیہ گواہی دے گی کہ ہاں ان نبیوں نے جو کچھ ان پر نازل ہوا تھا وہ لوگوں تک کیا کر دیا, پہنچا دیا. اب ان کی صداقت پر اللہ تعالیٰ دوبارہ کیا مانگے گے, گواہ, تاکہ بات ایک دم کلیئر ہو جائے, واضح ہو جائے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور تاکہ رسول تم پر گواہ بنے. تو اللہ تعالیٰ جب گواہی مانگے گے امت سے تو امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا کرے گی, اشارہ کرے گی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہ دے گے کہ ہاں یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں, میرے واسطے سے ان کو یہ تمام باتیں معلوم پڑے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو یہ مقام ہوگا امت محمدیہ کا قیامت کے دن کہ گواہی دے گی سابقین انبیاء کے حق میں, تمام انبیاء کے حق میں, کہ انہوں نے بات کو پہنچا دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صداقت میں کیا دے گے, گواہی دے گے. تو یہ درجہ ہے امت کا. اسی طرح شہادت, شہداء بیان فرمایا ہے کہ گواہی دینے والی رہے گی. اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ گواہی کون دیتا ہے, گواہی دینے کا اہل, کیپیبلٹی کس میں ہے, جو عادل ہوگا. عادل کا وصف یہاں پہ بیان فرمایا, وسطا. تو گواہ جب دے گے جب کیا رہے گے, عادل رہے گے. اگر عدل کا وصف ان سے ہٹ جائے گا تو گواہی کے بھی کیپیبل. تو گویا کہ اشارہ فرمایا کہ جب تک عادل رہے گی, معتدل رہے گی, تو گواہی کے قابل رہے گی. تو گویا کہ ہم کو حکم ہے کہ ہم اپنی گواہی کو کیا کریں, محفوظ رکھیں, شریعت کے مخالف کوئی امر کو نہ کرے, اور ایسی چیزوں کو ارتکاب نہ کرے جس سے گواہی دینے کے اہل سے ہم ہٹ جائیں. چنانچہ فقہا بہت ساری چیزیں ارشاد بیان کرتے کہ گواہی کس کی کیا رہے گی, ویلڈ رہے گی اسلامی حکومت میں. چنانچہ معمولی چیز بھی ہوتی ہے, کوئی چیز جو عرف میں بری سمجھی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی کھڑے ہو کر کھانا کھا رہا ہے راستے میں, یا اسی طرح راستے میں کوئی استنجا وغیرہ کر رہا ہے, تو ان آزار کی وجہ سے اس شخص کی گواہی کیا ہو جاتی ہے, ساکت ہو جاتی ہے. اب وہ گواہی دینے کے قابل نہیں رہتا. اگر اس کا کوئی کبیرہ گناہ واضح ہو جاتا ہے تو اس سے بھی وہ گواہی دینے کے قابل. اگر اس سے پہلے جھوٹی گواہی اس نے کسی کے حق میں دی ہے تو اس سے بھی شہادت ساکت ہو جائے, یا کوئی جھوٹ اس نے گڑھا ہے. تو آدمی اپنے آپ کو عدل پر رکھے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا, اور جس قبلے پر آپ اب تک تھے, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي, اسے تو ہم نے اسی لیے رکھا تھا, یعنی جو بیت المقدس پر آپ اب تک تھے ہم نے اس پر آپ کو اسی لیے ابھی تک رکھا تھا, إِلَّا لِنَعْلَمَ, تاکہ ہم پہچان لے, مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, رسول کا اتباع کرنے والوں کو الٹے پاؤں واپس چلے جانے والوں سے. یعنی کون اس حکم کے آنے کے بعد اس کو کیا کرتا ہے, تسلیم کرتا ہے, اور کون اس حکم کے آنے کے بعد دوبارہ پھر جاتا ہے. چنانچہ تاریخ میں ملتی ہے بات, بہت سے مسلمان کمزور ایمان والے بھی اس واقعے کے بعد کیا ہو گئے, اسلام سے پھر گئے. اسلام سے کیا ہو گئے, پھر گئے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پرکھنا چاہتے تھے کہ کون میرے حکم کو مانتا ہے, کس کے اندر مزاج ہے کہ وہ اپنے رب کے ہر حکم کو کیا کہے, بغیر چو و چرا کے تسلیم کرے, اور کون ہے جس کے دل میں ابھی بھی مرض بیٹھا ہوا ہے, بے اطمینانی ہے اسلام اور دین حق کو لے کر, اور وہ اس حکم کو سبب بنا کر اسلام سے کیا ہو جاتا ہے, پھر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے اس لیے ایسا کیا, یہ بیت المقدس کو قبلہ جو باقی رکھا, تاکہ معلوم پڑ جائے کہ جب یہ قبلہ منسوخ ہوگا تو کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے. تو اس طرح کا امتحان تھا جو ان کے لیے تھا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, اور یہ حکم بہت گرا ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جنہیں اللہ نے راہ دکھا دی. یقیناً یہ حکم بہت زیادہ بھاری تھا, لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ان لوگوں نے بغیر چو و چرا کے اس بات کو کیا ہے, مان لیا. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں یہ آیت ہے کہ جیسے ہی تحویل قبلہ کا حکم ہوا, بغیر کسی چو و چرا کے وہ قبلہ کی طرف سمت کر کیا کرنے لگے, نماز پڑھنے لگے. کوئی اعتراض نہیں, کوئی اشکال نہیں کہ ایسا ہوا کیوں, کیا ہوا. اشکال اور اعتراض بری چیز نہیں ہے, لیکن اشکال و اعتراض اس طور پر کرنا کہ کیوں ایسا کیا, یہ گویا کہ
خبر دینے والے پر بھروسہ نہ ہونے کی علامت ہے. جو صحابہ کی شان سے کیا تھی؟ بعید تھی. وہ پوری طور پر اعتماد کر چکے تھے. چنانچہ کچھ لوگوں کو یہ اشکال ہوا کہ اب ہم میں سے پہلے جو لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ، تاکہ میں نے یہ قبلہ اسی لیے رکھا تھا تاکہ مجھے بعد میں پتہ چل جائے کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے. اصل میں قبلہ اللہ کے نزدیک کیا تھا؟ بیت اللہ تھا. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہم سے پہلے جو انتقال کر گئے، جنہوں نے بیت المقدس کی طرف کیا کیے؟ نماز پڑھی، ان کی نماز کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی. اس کا جواب دے رہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع ہو جانے دے تمہارے ایمان کو. ایمان سے مراد کیا یہاں پہ؟ نماز کو، کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اصل تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. انہوں لوگوں نے بھی بیت المقدس میں جو نماز پڑھی، میرے حکم کی تعمیل کی، تو ان کو بھی اجر ملے گا اور بعد آنے والوں کو بھی اجر ملے گا. ان کی نمازیں ضائع نہیں ہو گئی. یہاں پر بھی قابل غور امر یہ ہے، نماز کو تعبیر کیا ایمان سے. نماز اور ایمان کا بہت عجیب تلازم ہے، لازم و ملزوم ہے، جو قرآن کی آیتوں میں بھی آپ دیکھیں گے اور احادیث شریفہ میں بھی دیکھیں گے. نماز کی نفی کو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی سے بھی کیا کیا ہے؟ مترادف کیا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نماز اور ایمان کو کتنا تلازم کر رہے. نماز یہاں پہ مراد ہے، لیکن بول کیا رہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی نمازوں کو ضائع. تو ایمان اور نماز میں لازم و تلازم ہے. تو نماز کا خوب اہتمام فرمائے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تحویل قبلہ کیا ہے، اس سے کوئی ضرر پہنچانا تمہیں مقصود نہیں ہے، بلکہ شفقت اور مہربانی کے تحت یہ حکم کیا ہوا ہے، تمہاری فائدے کے لیے جو ہے اس کو نازل کیا ہے. کوئی تمہیں ضرر پہنچانا یا مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء. اسی طرح گزشتہ آیت میں جو ایک بات آئی تھی کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ رسول تم پر کیا رہیں گے؟ گواہ رہیں گے. تو سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو اس کے بعد ان کی حالت سے ہم سب واقف ہیں کہ کس طرح وہ جو ہے بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، اور کہنے لگے جو کوئی کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ پردہ فرما گئے، اس کو میں کیا کر دوں گا؟ تہ تیک کر دوں گا، تلوار سے سر قلم کر دوں. تو اس طرح کا جو رویہ تھا، اس کی وجہ وہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا یہ جو آیت ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ رسول تم پر کیا رہے گا؟ گواہ رہے. رسول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرماتے میں سمجھتا تھا کہ اس آیت میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک حیات رہے گا. قیامت تک کیا رہے گا؟ اور قیامت تک حیات رہ کر لوگوں کے اعمال کے بارے میں گواہی دے گئے قیامت کے دن. تو اس بات کی وجہ سے وہ جو حیرت میں پڑ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتقال کی خبر وہ سنے، اور سمجھ نہیں پائے، اپنے آپ کو جو ہے سنبھال نہیں پائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم نے دیکھ لیا آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قبلے کی طرف جو ہے بار بار نماز پڑھتے تھے، اسی طرح رہتے، اور بار بار جو ہے اچانک بیچ بیچ میں آسمان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخ کر لیتے تھے. قد نرى تقلب وجهك في السماء، اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہوگا. کیا ہوگا؟ اور اس کی نشاندہی یہود کی کتاب میں بھی تھی، جیسا ابھی آگے آیت میں آئے گا. یہود کو معلوم تھا کہ آخری آنے والے جو پیغمبر ہوگے ان کا قبلہ کدھر ہوگا. تو گویا کہ آپ کے نبوت کی تکمیل تھی یہ قبلہ کا پھرنا. تو آپ کو کیوں پسند تھا بیت اللہ کی طرف منہ کر کر جو ہے نماز پڑھنا؟ گویا کہ طبعی طور پر جو آپ کی علامت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کیا کر دی؟ مرغوب کر دی، پسندیدہ کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جو ہے اس بات کے چاہت ہے کہ قبلہ کدھر ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم دیکھ رہے تھے آپ کے چہرے کا پھرنا آسمان کی طرف، اس انتظار میں کہ اب حکم آئے گا اور قبلہ کدھر ہو جائے گا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، تو ضرور آپ کو متوجہ کر دیں گے اس قبلہ کی طرف جسے آپ چاہتے ہیں.
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، یعنی ہم آپ کو وعدہ کر رہے اللہ تعالیٰ کہ آپ جو چاہ رہے ہم ضرور ضرور آپ کو کیا کر دیں گے، پھیر دیں گے. وعدہ فرما رہے، ڈائریکٹ پھیرا نہیں، وعدہ کیا پہلے، بعد میں پھیرنے کا حکم دیا تاکہ وعدے سے خوشی ہو کہ وعدہ ہو گیا ہے میرے، اور پھر بعد میں جب وعدے کو پورا کیا تو اس سے ڈبل خوشی ہو. اور آیت میں جو لفظ استعمال کیا وہ بھی عجیب کیا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ بول سکتے تھے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً بَيْتَ اللَّهِ، کہ ہم آپ کے قبلے کو بیت اللہ کی طرف کیا کر دیں گے. یہاں پہ فرما رہے ترضاها، ایسے قبلے کی طرف پھیرے گے، ترضاها جو آپ چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام گویا کہ ان آیتوں میں یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی محبوب چیزوں کو کس قدر اس کا خیال رکھتے تھے. قد نرا، ہم دیکھ رہے تھے آپ آسمان کی طرف کیا بار بار اپنے چہرے کو پھیرتے تھے، ہم عنقریب آپ کے قبلے کو پھیر دیں گے اس جگہ جس کو آپ پسند کر دیں، ترضا جو آپ کی مرضی ہے. گویا کہ وہ علامہ اقبال کا شعر تھا، اس کی ایک وہ ہو رہی تشریح، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ایسا مقام تھا اللہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رضا کی چیزوں میں کیا تھے، کوشاں تھے. یہ کون سی چیز آپ کو پسند ہے اس طرح کی ہے، تو یہ آپ کی جو ہے فضیلت ہے اس میں. فولی، اب حکم دے دیا، پہلے وعدہ کیا تو خوشی ہوئی، ابھی حکم دے دیا. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، لہٰذا آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کیا کر دیجئے، پھیر دیجئے. یہاں پہ حکم دے دیا. شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کس کو کہتے ہیں، جس میں کعبہ ہے، اس مسجد، وہ مسجد بڑی ہے اور جس میں کعبہ ہے اس مسجد کو کیا کہتے ہیں، مسجد حرام. تو آپ اپنے چہرے کو پھیر دیجئے کس کی طرف، مسجد حرام کی طرف. تو یہاں پہ مسئلہ ایک آپ کو بتاتا چلو، قبلے کی طرف رخ پھیرنا، ایک ہوتا ہے بلاد بعیدہ، ایک ہوتا ہے بلاد قریبہ، یعنی کعبے سے دور والا مقام جہاں سے کعبہ دکھ رہا نہیں ہے آپ کو. ایک ہوتا ہے وہ مقام جہاں سے کعبہ آپ کو دکھ رہا ہے، یعنی وہی مسجد حرام، یا اسی طرح اس کا کوئی قریبی پہاڑ جہاں سے کعبہ آپ کو نظر ہے. تو جو قریب میں ہے اس کے لیے تو ضروری ہے کہ عین کعبہ کی طرف اپنا رخ کرے، اگر اس سے ہٹ جائے گا تو اس کی نماز نہیں. لیکن بلاد بعیدہ میں جو ہے، جو اس کو دیکھ رہا نہیں ہے کعبے کو، تو اس کے لیے عین کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے. اس کا پتہ شطر المسجد الحرام سے پڑھے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ کعبے کی سمت کی طرف کیا کرے، ڈائریکشن میں کیا کرے، اپنا رخ کرے تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی، ہو جائے گی. کیونکہ عین کعبے کی طرف رخ کرنا اس کا ممکن تھوڑا بہت تو، البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عین کعبے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے بلاد بعیدہ والوں کو بھی. تو احناف کے نزدیک یہاں پہ سہولت ہے. اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا، اب یہاں پہ پوری امت کو حکم دے رہے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم رہو تو اپنے رخ کو قبلے کی طرف کرو. یہاں پہ پوری امت کو حکم دے دیا کہ قبلہ، استقبال قبلہ فرض ہے. استقبال قبلہ کیا ہے؟ اسی طرح استقبال قبلہ میں مسئلہ کیا ہے، تو فرمایا کہ استقبال قبلہ میں یہاں پہ چہرے کا ذکر ہے، تو چہرہ مراد نہیں ہے، پورا جسم. اس میں اصل سینہ ہے. اصل کہاں ہے؟ نماز میں اگر آپ چہرے کو ادھر ادھر کرو گے تو نماز ٹوٹے گی. اگر سینے کو آپ نے پھیر دیا قبلے سے تو نماز کیا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. تو سینے کا قبلے کی طرف ہونا یہ ضرور. اسی جب میت کو جو ہے دفناتے ہیں، قبر میں رکھتے ہیں، تو بہت سارے لوگ کیا کر دیتے ہیں، چہرے کو صرف قبلے کی طرف کر دیتے ہیں اور پورا جسم کیا ہوتا ہے وہ دوسری رکن، تو غلط ہے. اصل کہاں کس کا اعتبار ہے، پوری طرح سے میت کو کیا کر دیا جائے، کروٹ دے دی جائے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب مل چکی وہ یقیناً جانتے ہیں کہ وہ حکم واقعی ہے ان کے پروردگار کی طرف سے. یعنی یہ تحویل قبلہ بیت اللہ کی طرف جو ہو رہا ہے، یہ اہل کتاب یقیناً جانتے ہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے ہے. یعنی ان کی کتابوں میں پیشن گوئی دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کہاں ہوگا، بیت اللہ کی طرف ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، پھر بھی یہ ہٹ درمی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے ہرگز غافل نہیں ہے. کہ آدمی تو غافل ہو جاتا ہے بعض مرتبہ، کئی مرتبہ، لیکن اللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل، وہ ہر وقت بندے کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اس کی نیتوں تک کو کیا کر رہا ہے،
دیکھ رہے ہیں. وہ ایک تہدید ایک دھمکی ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے اسے قبول فرمائے اور ہماری ہدایت کا سامان فراہم فرمائے. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزا اللہ عنا محمد ما هو عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اللہم انت الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انت فاطر السماوات والارض. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم آتنا افضل ما تعطی عبادک الصالحین. اللہم اجعلنا من المخلصین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری غفلتوں پر یا اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرما. یا اللہ ہم کو بیدار مغز رہنے کی توفیق نصیب فرما. کسی پل بھی تیرے ذکر سے غافل نہ فرما. یا اللہ بیدار رہنے کی توفیق نصیب فرما. تجھے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما اور اسی کیفیت میں ہم سب کی موت عطا فرما. یا اللہ کلمے والی موت ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ غفلت والی موت سے ہماری حفاظت فرما. بے نمازی والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے اندر تو قوت نہیں ہے, یا اللہ طاقت نہیں ہے, مگر تو جس کو توفیق دے دے, تو جس کو اپنا قرب دے دے, یا اللہ اس کے لیے ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہے. یا اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں توفیق کی. یا اللہ ہم کو نمازی بنا. یا اللہ اپنا قرب نصیب فرما. یا اللہ اپنا قرب نصیب فرما. تجھے راضی کرنے والے اعمال کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تیری کتاب سے ہم کو نسبت نصیب فرما, اس سے محبت ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ تیرے نبی کے ایک ایک چیز کے یا اللہ ایک ایک چیز کو سیکھنے سکھانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس جگہ کو یا اللہ تیرے دین کا مرکز بنا. یا اللہ تیرے نبی کے علوم کا مرکز بنا. یا اللہ تیرے نبی کی ایک ایک کے اللہ زندگی کے گوشے کو سیکھنے سکھانے والا ماحول بنا. یہاں کے اللہ نسلوں کو قرآن حافظ بنا. یا اللہ کتاب اللہ کا عالم بنا. یا اللہ حدیثوں کی آواز کی گونج یہاں پر پیدا فرما. یا اللہ قول اللہ قول رسول اللہ کی آوازیں یہاں پر پیدا فرما. یا اللہ تیرے نبی کے دین کو یہاں پر زندہ فرما. یا اللہ اس ملک میں تیرے نبی کے دین کو یا اللہ سدا بہار فرما. یا اللہ اس دین کو اجاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یا اللہ اس نور کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یا اللہ تیری تدبیر سب سے زیادہ مضبوط ہے. یا اللہ یہ سب کی کوشش ہے اللہ کمزور ہے. یا اللہ ان سب کی حقیقت ان پر آشکارا فرما. ان کو ان کے کبر میں یا اللہ ناکام فرما. یا اللہ آپس میں پھوٹ ڈال کر ان کو تہ تیگ فرما. یا اللہ نیست و نابود فرما. یا اللہ ان کی ناپاک کوششوں کو یا اللہ ناکام فرما. جو مظلوم ہے یا اللہ ان سے ہم کو سب کو ہمدردی نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو ہمدردی نصیب فرما. یا اللہ تڑپنے والا دل ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی تکلیف دیکھ کر یا اللہ ہم ایسے غافل ہو چکے ہیں. یا اللہ جو بھی ہمیں نہیں رینگتی یا اللہ ایسی یا اللہ بزدلی کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ شہادت والی زندگی ہم کو نصیب فرما. یا اللہ شہادت ہم سب کو عطا فرما. حق کو بلند کرتے ہوئے اپنی جانوں کو یا اللہ تیرے راستے میں یا اللہ قربان کرنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے غازہ کے بھائی بہنوں کی یا اللہ خوب نصرت فرما. یا اللہ وہ مدد لینے جاتے ہیں ان کو یا اللہ مار دیا جاتا ہے, ان پر بمباری کر دی جاتی ہے. یا اللہ بڑا برا حال ہے. یا اللہ ان کی غم گساری کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ ان کے درد کو اپنا درد سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ان کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ان کو خوب ثابت قدمی نصیب فرما. یا اللہ یہ تو نے جو حالات بھیجے ہیں یا اللہ ہرگز تو نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے نہیں بھیجے یا ہرگز مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں بھیجے. یا اللہ محض اس لیے بھیجے ہیں یا اللہ تاکہ ہم تیری طرف رجوع کر لیں, ہم تیرے دین کو تھام لیں. یا اللہ ان حالات کو ہمارے لیے اللہ خیر کا ذریعہ بنا. یا اللہ ان غزہ کے مسلمانوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنا. یا اللہ فتح قریب کا ذریعہ بنا. یا اللہ مسلمانوں کے حالات کو درست فرما. یا اللہ رمضان کی آمد بہت ہی قریب ہے. یا اللہ اس آنے
والے رمضان کو یا اللہ پوری امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنا، پوری امت کی بیداری کا اللہ ذریعہ بنا، یا اللہ بیداری کا ذریعہ بنا، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کی شفا یابی نصیب فرما، یا اللہ مقروض کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، حلال پاکیزہ طیب رزق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو یا اللہ بے حد قبول فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔